ڈاکٹر صاحبہ اور دوستوں، اب ہم چلتے ہیں آج کے اس محفل کے صدر جناب ڈاکٹر عاصم واسطی صاحب کی طرف۔ انہیں کے ایک شعر سے، یہ شعر ایسا ہے کہ میرا پیچھا کرتا ہے یہ شعر، اس لیے میں ہمیشہ یہی شعر سناتا ہوں۔ وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، سیاہ شب میں ستارہ شکار کرتے ہوئے۔ میں بستہ گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر واسطی صاحب سے تشریف لائیں، اپنے صدارتی خطبے سے بھی نوازیں اور اپنے کلام سے بھی نوازیں۔ وزن اردو کا بے انتہا شکریہ صاحب، آپ کے آنے سے یہ برکت ہوئی ہے، یہاں یہ محفل جم گئی۔ میرا ایک بہت ذاتی سا تجربہ ہے، کچھ تو بیان کر دیا ڈاکٹر صاحبہ نے، لیکن ہم جو گوشہ نشین جیسے لوگ ہیں، جو میرے ہیں اقارب، یہ مجھ کو اکساتے رہتے ہیں کہ آپ فیس بک پر کچھ نہیں ڈالتے۔ میرے سے پہلے دوست تھے، وہ کہتے تھے تم چھپتے نہیں ہو، جاتے نہیں ہو کہیں۔ تو کچھ قریب 4-5 برس پہلے کی بات ہے کہ میں، ہوتا تو ہے نا آدمی کو تھوڑی سی لگن تو رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پہچانے جانے کی، وہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ آلویز وشز ٹو بی ڈسکورڈ۔ تو میں وہ گوگل پہ اپنا نام ڈال کے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں ڈالنا، تو عجیب سی حیرانی ہوئی کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا ریڈ عاصم واسطی's poetry on ریختہ.org۔ تو میں نے کلک کی سائٹ، میں حیران پریشان، میری کوئی قریب 20 غزلیں اس پر ڈلی ہوئی تھیں، کئی اشعار انہوں نے لکھے ہوئے تھے، اور یہی نہیں تھا، کوئی 13 غزلوں کے آڈیوز بھی موجود تھے نعمان شوق کی آواز میں۔ اچھا، اس پہ مجھے تکلیف ہوئی، وہ میری غزلیں مجھ سے بہتر پڑھا۔ شوق ہوا کہ نعمان شوق سے کہا جائے میرے ساتھ چلا کر میری غزلیں۔ بہرحال بات یہ تھی کہنے کی کہ ایک ایسا آدمی جو کئی برس سے ملک سے باہر، پہلے کوئی 25 برس میں انگلستان میں رہا، اس کے بعد 11 برس مجھے یہاں ہو گئے، تو تب 3-4 برس ہوئے تھے، تو میں حیران ہوا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کھوج کے مجھ جیسے کو نکال ڈھونڈا ہے۔ اور پھر میں ریختہ کا مداح ہوئی جانا تھا کہ جو اتنا جو تنظیم اتنا کام کر رہی ہو، ریسرچ کر رہی ہو، احساس ہوا کہ یہ لوگ صرف چھاپنے والے نہیں ہیں، ریسرچ کر تحقیق کے لوگ ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نکال کر۔ میں آپ سے کہوں کہ ایک اور ذاتی بات کہ میرے والد بہت، میرا خیال ہے کہ 20ویں صدی میں شاید ہی کسی نے زیادہ کام کیا ہو اردو کے حوالے سے، بہت کام کیا انہوں نے، تراجم کیے، پیراڈائز لاسٹ کا پورا ترجمہ کیا، ڈیوائن کامیڈی کا ترجمہ کیا، منظوم ترجمہ ایلیٹ کا کیا، گیتانجلی کا کیا، اپنی طویل ترین نظم جو اردو کی تھی وہ لکھی، بہت سے شعر ان کے چلتے ہیں، شوکت میرے ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا، بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی رہی، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کر رہے۔ شعر مشہور تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پاکستان کی مجھے دکھ سے کہنا پڑتا، پاکستان کے، مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعری پاکستان کے لیے کیا کرتے تھے، پاکستان کے دیش میں سونی ہیر کی باتیں کیا، کیوں شیرین عجم کا قصہ، کیوں لیلائے عرب کی بات، پاکستان کے دیش میں سونی ہیر کی باتیں کرتے ہیں، کیوں شیرین عجم کا قصہ، کیوں لیلائے عرب کی بات۔ تو وہ وہاں پہ ابھی تک کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے جس میں ان کی چیزیں موجود ہیں۔ ریختہ پر ان کی 4-5 کتابیں اب تک PDF ہو کر ان لوگوں نے رکھ دی، ان کے کئی اشعار رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کہنے کی یہ ہے کہ میرا ذاتی ایک، میں وہ عباس تابش کہا کرتے ہیں ہمیشہ جب وہ کہتے ہیں کہ شوکت واسطی میرے محسن، کیونکہ عباس تابش کو پہلی بار چھاپنے والے شوکت واسطی تھے، تو آپ ہمارے محسن۔ ہندوستان میں میری پہچان بڑھتی جا رہی ہے، ایک یہ اور ایک
تو یہ بڑی بات ہے، دو چیزیں مجھے بڑی مل گئی۔ ریختہ اب کھلے پیمانے پر اپنی ذات سے نکل کر بات ہو تو میرا تجربہ بہت ہے، میں ادب بہت پڑھتا ہوں، کئی زبانوں میں پڑھتا ہوں، کئی جگہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ ادب کی ایسی ویب سائٹ کسی زبان میں موجود ہے؟ انگریزی کی حالانکہ اتنا ادب پھیلا ہوا ہے، آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کے پاس یہ سہولت ہو کہ آپ جا کر وہاں پر لفظ کا معنی بھی دیکھ لیں، اس لفظ کے اشعار یا لائنز بھی نکال لیں، اور مطلب ان کے قافیے ہم آواز بھی مل لیں، پوری لغت موجود ہے، اتنی کتابیں موجود ہیں کہ تین رسم الخط میں آپ کو ہندی میں، رومن میں اور نستعلیق میں آپ کو اس میں چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے بھائی، اور یہ نہیں کہ کام رک گیا ہو، لطف کی بات یہ ہے کہ کام چل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ تو ہم اردو کے لوگ جو شیدائی ہیں، ہمارا تو ایک ہی ذمہ بنتا ہے کہ ہم ان کے مخلوص ہیں۔ تو سنجیو صاحب، آپ کا مقام اردو میں، اردو کو ترویج دینے والا جیسے آپ، یہ اس میں میرا خیال ہے کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی اگر کہے کہ میں ان کے برابر آ کے کھڑا ہو سکتا ہوں تو سامنے آ جائے، ویسے ہے نہیں کوئی مائیکل آگے۔ تو یہ بڑی، میں کڑی لگا رہا ہوں، تو کون کھڑے تھے ان کے برابر؟ نہیں، یہ تو ہے، ان کے برابر میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے، میں بڑا کنجوس آدمی ہوں کسی کی بارے میں، تحسین میں چیزیں لکھنے کے بارے میں۔ 10 سال سے میں جانتا ہوں سر، کبھی نہیں لگتا، اتنے تقدس سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ یا تو نعت لکھتا ہوں، آپ کو معلوم، یا ہم لکھتا ہوں، یا ایک برجستہ مجھ سے یہاں پہ قصیدہ شیخ زید کا لکھا گیا تھا، وہ میں نے آج تک کسی کو سنایا نہیں، لیکن اس لیے لکھا گیا تھا کہ جو کچھ میں نے یہاں دیکھا وہ واقعی دیکھا اور میں بہت متاثر ہوں۔ تو آج 4 مصرے آپ کی سبب سے وہ میں آپ کو نظم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ بالکل برجستہ ہیں کہ رات دن کوشش ہے ترویج و ترقی کے لیے، رات دن کوشش ہے ترویج و ترقی کے لیے، اس زبان کے محسن خوش مرتبہ کا شکریہ۔ رات دن کوشش ہے ترویج و ترقی کے لیے، اس زبان کے محسن خوش مرتبہ کا شکریہ، جو بھی اردو کے ہیں مت والے ادا کرتے رہیں، جو بھی اردو کے ہیں مت والے ادا کرتے رہیں، ریختہ والے کا عاصم ریختہ کا شکریہ۔ تو یہ میرا ایک قرض تھا جو میں نے چند منٹ لیے آپ کی، لیکن یہ بہت ضروری تھا، اور لازم ہے کہ جو شخص کام کرے اس کو سراہا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کسی صورت بھی اس کو انگریزی کا لفظ ہے کہ یا تو فراموش کیا جا سکے یا اگنور کیا جا سکے۔ یہ کام چلتا رہے گا اور ہم آپ لوگ نکل جائیں گے، لیکن ریختہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔